الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم اما بعد ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بت کی تراشید تہذیب نبی ہے غارت گر کا شان دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے۔ معزز سامعین، محترم حضرات، ہجرت کے 5ویں سال کچھ اہم واقعات پیش آئے اور ان میں اسباب بہت زیادہ ہیں۔ ربیع الاول 5 ہجری میں غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا۔ یہاں دومۃ الجندل میں رومن حکومت کی طرف سے ایک عقیدر ابن عبد الملک نصرانی حاکم تھا، عیسائی حاکم تھا۔ اس کی طرف سے مسلمانوں کے قافلوں کو چھیڑنے پریشان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اہل اسلام کے قافلوں کو پریشان کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مجاہدین کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس کی گوشمالی فرمائی۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور اسی کے ساتھ دعوتی مہم کو بڑی تقویت ملی۔ دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں بہت سہولت ہوئی، ایک راستہ کھل گیا۔ سیاسی رابطے اس کے بعد اہل ممالک سرداروں سے قائم ہو گئے، اور تیسری بڑی چیز عسکری رعب قائم ہوا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو، اسرائیل جو اہل اسلام پر ایک دھاک بیٹھائے ہوئے ہے، مکھی کے سر کے برابر ہے، چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، سب اس سے ڈرے سہمے ہیں، تو اس نے ایک فرضی دھاک بیٹھا رکھی ہے، دہشت بیٹھا رکھی ہے، عسکری رعب بیٹھا رکھی ہے کہ ہمارے یہاں آئرن ڈوم ہے، کوئی حملہ کرے گا تو وہ اس کو آسمانی میں خراب کر دے گا، اور بیچتا بھی ہے، تباہی کے ہتھیار دوسرے ملکوں سے بیچتا بھی ہے۔ لیکن مسجد اقصی کے کچھ فرزندوں نے، اسلام کے فرزندوں نے اس کی ہوا نکال دی اور بتا دیا کہ یہ بالکل دکھاوے کے لیے بنا رکھا ہے۔ اللہ نے اس کو پوری دنیا میں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے شہروں پر، اسپتالوں پر، ہٹلر نے بھی اسپتالوں پر بم نہیں برسائے، اسپتالوں پر بمباری کی، بستی کے بستی کو تہس نہس کر دیا۔ اپنی ذلت اور رسوائی اور جو دکھاوے کا دبدبہ قائم کر رکھا تھا وہ باقی رکھنے کے لیے اور پردہ پوشی کے لیے اپنی رسوائی پر شہروں کو تباہ کیا۔ تو اتنا دن تک اسی دبدبے کی بنیاد پر مسلمان ڈرے اور سہمے تھے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں یہ عسکری رعب بھی قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ اس کے بعد غزوہ بنی المصطلق پیش آیا۔ یہاں کا سردار حارث نے ابی ضرار، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج جمع کی، کئی قبیلوں کے لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معاملے کو سمجھنے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ ان لوگوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ یہ منصوبہ بنا رہا ہے
اور مختلف علاقوں کی افواج کو جمع کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں 5 ہجری کو 700 مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اور وہاں جا کر کے اس تنصیبات تھی، ٹھکانے تھے، ان پر یلغار کی۔ اس معرکے میں 600 مرد اور عورت گرفتار ہوئے، قتل بہت کم لوگ ہوئے، 10 لوگ قتل ہوئے اور 600 لوگ گرفتار ہوئے۔ ان میں جو سردار تھا حارث کی، اس کی بیٹی جویریہ، یہ گرفتار ہو کر کے آ گئی۔ حضرت جویریہ یہ کہتی ہیں، حارث کی بیٹی، کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ مدینہ سے ایک چاند چلا ہے اور وہ چاند میری گود میں آ گیا، میں اس کی تعبیر اس موقع پر میں نے دیکھی۔ حضرت جویریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا، اور پھر یہ آپ کی زوجیت میں آئی، آپ کی بیوی اور ام المومنین بنی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ دیکھیے، یہ جنگ کے میدانوں سے دین پھیل رہا ہے، مطلب جہاد کے میدانوں سے۔ یہ نرمی، دشمن کی بیٹی ہے، بیوی بن کر کے رہ رہی ہے، خوشی کے ساتھ اور فخر کر رہی ہے، اپنی خواب بیان کر رہی ہیں، ام المومنین ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہوا تو جو یہ قیدی صحابہ کے بیچ میں تقسیم ہو گئے تھے، تمام صحابہ نے ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور سب کے ساتھ بہت ہی زیادہ اخلاق، محبت، رافت اور نرمی، رحمت کا معاملہ کیا۔ یہ مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ کافر کے قید میں کوئی دشمن آتا ہے تو اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، لیکن مسلمان کے قید میں اگر کوئی آتا ہے تو کتنا بڑا دشمن ہو، کتنے بڑے دشمن کا بندہ ہو، اس کے ساتھ اخلاق و محبت کا معاملہ کرنا مسلمان نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں، فلسطین میں مسلمان بچوں کو، عورتوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر جانور چھوڑے جاتے ہیں، ان کو ننگا کر کے برف پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور قسم قسم کے مظالم کیے جاتے ہیں۔ لیکن اتنے بدترین دشمن یہودی، ان کے لوگ جب قید ہو کر کے آتے ہیں تو ان قیدیوں کو مسلمانوں کے بیچ میں گھر جیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جب قیدیوں کو رہا کرتے ہیں وہ قیدی خوشی خوشی سلام کرتے ہوئے جدا ہوتے ہیں۔ مسلمان خود پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن ان قیدیوں کو پانی کا باٹل اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں کہ نہ معلوم کب منزل پہ پہنچیں گے، راستے میں کھا لیں گے، پانی پی لیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے کافر اور مسلمان میں۔ تو یہ قیدی رسول اللہ کے دربار میں آئے، مسلمانوں کے جعل اخلاق خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے عمل سے یہ بات کر کے دکھلایا، تو آپ کی امتی اس اخلاق کے آج بھی اس دور میں وہی پابندی کرتے ہیں۔ تمام صحابہ نے تمام قیدیوں کو اخلاق و محبت کے ساتھ رہا کر دیا۔ دشمن رہا ہو رہے ہیں، گھر کے واپس جانا چاہیے، نئے سرے سے ان کو منصوبے میں مشغول ہو جانا چاہیے، لیکن سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جنگ کا میدان ہے، جہاد کا میدان ہے، مسلمانوں کے قید ہو چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی حکومت تہبالہ ہو چکی ہے، زیر و زبر ہو چکی ہے، تختہ پلٹ چکا ہے، لیکن اس جنگ کے میدان میں بھی سب کے سب اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جہاد کے میدانوں سے بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، اسلام کی اشاعت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا، یورپ میں جو دین پہنچا ہے مسجد کے ممبروں سے نہیں پہنچا ہے، حرم کے اصحاب جبہ دستار سے نہیں پہنچا ہے، خانقاہوں سے نہیں پہنچا ہے، مدرسوں سے نہیں پہنچا ہے، جہاد کے میدانوں سے یورپ میں اسلام پہنچا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، عین جنگ میں ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے مریضوں پر، ان کے معذوروں پر، جنگ سے الگ لوگوں پر دست درازی نہیں کرتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں اخلاق و انسانیت کو دیکھ کر کے یورپ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اس طرح سے ان تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین حضرت جویریہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ فما رأینا امرأة كانت اعظم برکة على قومها منها اعتق بسببها 100 اہل بیت
کہتی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی خوش قسمت اور برکت والی عورت ہم نے نہیں دیکھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضرت جویریہ کے بارے میں، یہ ایسی خاتون ہیں کہ ان کی وجہ سے 100 گھرانے دشمنوں کے جو جنگ کرنے آئے تھے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ یہ آزادی ایک تو قید سے آزادی تھی، اس کے بعد یہ سب کے سب اسلام میں آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایک خاتون کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے آپس میں جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، ہم وہاں اخلاق اور شرافت کو ملحوظ نہیں رکھ پاتے۔ یہ تو جنگ کا میدان ہے، وہاں یہ اخلاق پیش کیا گیا۔ یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ جو جدائیگی کی باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، قرآن نے ضابطہ بیان کیا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میاں بیوی میں جدائیگی ہو رہی ہے تو اب ہمیشہ کے الگ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ قرآن نے ضابطہ بیان کیا کہ ان عورتوں کو جب چھوڑ رہے ہو تو بہت ہی اچھے اور بہتر انداز میں چھوڑو۔ آپ کی کسی سے عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے اور کوئی آپ کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے، مجبوری میں آپ کو تعلقات ختم کرنے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ اس سے بہتر طریقے سے اپنے تعلقات کو ختم کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ طلاق ہو رہی ہے، طلاق دینا ہی ہے تو اگر ایک غلطی ہے تو 1000 غلطی بیان کرتا تاکہ اس کی کہیں شادی نہ ہو، ہمیشہ ہم کو یاد رکھے۔ دنیا بھر لڑکی والے لڑکے والوں کو بھی ایسے کہتے ہیں، دنیا بھر کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے، کوئی کمزور ہے، اس نے گالی بک دی تو جب تک ہم 100 گالی نہیں بکیں گے، 4-10 مقدمے نہیں قائم کر دیں گے، اس کو جیل نہیں پہنچا دیں گے، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی شان کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو آپ نے کر کے جنگ کے میدان میں دکھایا اس کے خلاف ہے۔ ہم سوچیں نام کس کے لینے والے ہیں، غلام کس کے ہیں، امتی کس کے ہیں، آپس کے اختلافات میں اس طرح سے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ تو الگ دین کیسے پہنچے گا جب آپس میں ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو دین دوسروں تک کیسے پہنچے گا؟ یہ بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ غزوہ بنو المصطلق، اسی غزوے میں ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ ایک مقام پر انصار و صحابہ پانی بھر رہے تھے تو انصار و مہاجرین میں کچھ اختلاف ہو گیا پانی بھرنے کی۔ انصار نے کہا یا للانصار، اے انصاریو، یعنی مقامی لوگ، اور پھر مہاجر نے کہہ دیا یا للمہاجر، اے مہاجرین۔ دونوں طرف پارٹی بندی ہو گئی، یہ تو بھوپال والے ہیں، یہ تو اجین والے ہیں، لڑ گئے دونوں آپس میں علاقے کی بنیاد پر۔ اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کی طرح شیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشین دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے۔ اختلاف ہو گیا انصار و مقامی غیر مقامی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا یہ تو کافروں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ تم فلاں علاقے کے اس لیے خراب ہو یا اچھے ہو، ہم فلاں علاقے کی یا خراب اور اچھے ہیں۔ مسلمان تو پوری دنیا کا آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں اور علاقے کی بنیاد پر مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، اختلافات نہیں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا دعوها فإنها منتنة، اس کو چھوڑ دو، علاقے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر لڑنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ بدبو والی چیز ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت عملی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ پیش ہوا، اللہ کے نبی نے اس کو کاؤنٹر کیا اور اس کے خلاف مواقعات اور ایمان اور اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی ہونے کا عملی پیغام دیا۔ آج دیکھیے عرب میں 52 ملک ہیں، جو ان کی پٹائی ہو رہی، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کی فوجیں ہیں دوسرے مسلمان بھائی سے اپنی حفاظت ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ حملہ کر کے ہم پر قبضہ نہ کر لیں۔ ایسا اتنا زیادہ علاقائی تعصب اور اناد، یہ کفر ہے۔ اسلامی اور مسلم سماج کی سوچ نہیں، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ علاقے کی بنیاد پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو سعودی کی حکومت ہے،
اس کو محمد بن وہاب نجری نے اسٹیبلائز کیا اسی بنیاد پر کہ خلافت عثمانیہ ہے، وہ عجم کے لوگ ہیں، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر وہ حکومت کرتے ہیں۔ عثمانیوں کو پورے حجاز میں قتل کرنا شروع کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ ترکی کے رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ کعبہ کے اندر جانوروں کو مارنا جائز نہیں ہے۔ کعبہ کے اندر حرم میں ان کے باپ داداؤں نے عثمانی مسلمانوں کو قتل کیا، اپنے نام کے ساتھ لکھتے خادم الحرمین، خادم الحرمین شریفین، لمبے جبہ دستار لگا کر کے۔ ہم سوچتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کیوں یہ مسلمانوں کے حق میں آواز طاقت کے ساتھ بلند نہیں کرتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کیا اور اپنی حکومت کے لیے ایک مقدس لقب خادم الحرمین لگا لیا، قتل کیا۔ علاقے بعد بھی کرکٹ ہوتا ہے، کھیل ہوتے ہیں، اگر شام کا، مصر کا، دوسرے ملکوں کا وہ ہار جیت ہو جاتی ہے تو آپس میں کرسیوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ مصر کا ہے، یہ شام کا ہے، یہ سیریا کا ہے، یہ سعودی کا، آپس میں لڑتے ہیں علاقے کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کفر کو ختم کر دو، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف علاقے کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے مکھی کے سر کے برابر ملک لے لیا، علاقے کی بنیاد پر کئی لاکھ مسلمانوں کو، جو ہم پاکستان نام لیتے ہیں مسلم ملک، کئی لاکھ مسلمانوں کو اس نے قتل کیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے بٹوارے کے موقع پر۔ برما سے جتنی برما کی فوج نے مسلمانوں کو قتل کیا، اس سے زیادہ بنگلہ دیش کی فوج نے مسلمانوں سے بھری ہوئی کشتیوں کو سمندر میں پلٹ دیا علاقے کی بنیاد پر کہ برما کے رہنے والے ہمارے ملک بنگلہ دیش میں کیوں انٹری کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی سوچ ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ مہاجر محمد الرسول اللہ ان کے صحابی مدینہ میں آئے ہیں، ان کو ہم نکال کر کے باہر کریں گے، یہ شہر ہم لوگوں کے لیے، ہمارے شہر میں مسلمان باہر کے لوگ نہیں رہ سکتے ہیں، اس نے اعلان کیا۔ حضرت زید نے سنا اللہ کے نبی سے کہا تو دوسرے صحابہ نے کہ بچے ہیں، ان کی بات کوئی زیادہ وہ نہیں دھیان نہ دیا جائے، لیکن وحی نازل ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب لوٹیں گے مدینہ تو جو ہم میں سے عزت والا ہے ذلت والے کو نکال دیں گے، یعنی مقامی جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، رسول باہر سے آئے، یہ مہاجرین باہر سے آئے اور جو مقامی ایمان والے ہیں ان سب کے لیے عزت ہے۔ تم نے نکالنے کا اندیا دیا ہے، نکالے جاؤ گے، لیکن پہلے یہ طے کرو کہ ذلیل کون ہے۔ باہر کا انسان ذلیل نہیں ہوگا، مقامی انسان ذلیل نہیں ہوگا، ذلیل وہ انسان ہوگا جو محمد الرسول اللہ کے دین کو نہ مانتا ہو، خاتم النبیین کے شریعت کو نہ مانتا ہو۔ تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کے خلاف ایک صدا بلند کی ہے کہ علاقے کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہوگی، رنگ کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہوگی، نسل کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم ہوگی۔ محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے، خاتم النبیین کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے مقدس معزز وہ انسان ہے جو نیک و پرہیزگار ہو۔ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں حاصل ہے۔ اس دین کے خلاف، اس تعلیم کے خلاف جس نے اعلان کیا وہ ذلیل ہے اور مدینے سے نکالا جائے گا۔ چنانچہ اس کا سگا بیٹا، ان کے سگے بیٹے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے تعلیم کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے کہ نکال دیں گے تو ذلیل کون ہے، اس ذلیل کو ہم نکالیں گے۔ بیٹے کے خلاف تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آئے تو ان کو کہلوایا کہ تم کہو کہ میں ذلیل ہوں، میں تمام لوگوں سے ذلیل ہوں، پھر رسول اللہ اجازت دیں گے تم مدینہ کے اندر آ سکتے ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے کہا سب کے بیچ میں کہ میں ذلیل ہوں، مسلمان پیارے ہیں، محبوب ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، مکرم ہیں۔ پھر رسول اللہ نے اجازت دی کہ جانے دو، پھر اندر آیا۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔